2 ماہ بعد ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ ہاسپٹل سے واپس آئی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے کوئی فالو کر رہا ہے، مگر جیسے ہی وہ مڑ کر ادھر ادھر دیکھتی، کوئی بھی ایسا چہرہ نظر نہیں آتا تھا جس کو وہ جانتی ہو۔ یہ بھی شکر تھا کہ اس کا فلیٹ ہاسپٹل سے زیادہ دور نہیں تھا، واک کر کے وہ آرام سے آتی جاتی تھی۔ ابھی وہ بیڈ پر لیٹی آنکھیں موندے یہ سب سوچنے میں مہو تھی کہ اس کے موبائل پر میسج کی بیپ بجی۔ یوں ہی لیٹے اس نے ایک ہاتھ سے بیڈ پر ٹٹولتے ہوئے اندازے سے موبائل پکڑا۔ آنکھیں کھول کر آن کیا تو انجان نمبر سے میسج آیا ہوا تھا۔ صرف چند لائنیں تھیں۔ Every time you are leaving, I keep finding reasons to make you my own. نہ سینڈر کا نام تھا اور نہ ہی کچھ اور کہا گیا تھا، پھر بھی نہ جانے کیوں آخری لائن اس کا دل دھڑکا گئی۔ ایک وجیہہ چہرہ آنکھوں کے پردے پر لہرایا۔ اس نے سختی سے آنکھیں مینچ لی، ایسے جیسے وہ سامنے کھڑا تھا۔ وہ ابھی بھی اس کے وہ الفاظ نہیں بھلا سکتی تھی۔ 2 ماہ پہلے جو کچھ زرق نے اسے کہا تھا، اس کا دل کیا تھا وہ ایک مرتبہ اس سے ضرور پوچھے کہ اگر یہی سب کرنا تھا تو اس زندان سے اسے نکالنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ زرق نے اسے کون سی عمر بھر کی خوشیاں دے دی؟ اس سے نکاح والی حقیقت کھلنے کے بعد اسے اندازہ ہوا کہ اس کا دل ہر لمحے زرق کو اتنا کیوں سوچتا تھا۔ وہ جو یہ سمجھتی تھی کہ زرق اس کا آئیڈیل ہے، اسی لیے دنیا میں سب سے اچھا مرد ہی اسے صرف وہی لگتا ہے، تو اس کا خیال غلط تھا۔ اللہ نے زرق کو اس کے لیے بنایا تھا، اسی لیے اسے کوئی اور مرد کیسے بھا سکتا تھا؟ زرق کی ہر پسند اسی لیے اس کی بھی پسند بنتی گئی تھی کہ اللہ نے زرق کو اس کا شریک حیات بنایا تھا، تو وہ کیسے اس کی زندگی کے ہر چیز میں اس کی شریک نہ بنتی؟ مگر اس سے پہلے کہ وہ ان سب حقیقت کو سمجھ کر زرق کو اس نئے رشتے کے حوالے سے سوچتی، زرق نے اس کی ہر خوشی کو خاک میں ملا دیا تھا، سائم سے اس کے متعلق بات کر کے۔ اس دن اسے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے زرق اس سے جلد از جلد جان چھڑانا چاہتا ہو۔ وہ یہی سمجھی تھی کہ وہ ضروا کے ساتھ کمیٹڈ ہے۔ آخر ہر بات میں وہ اس کی رائے، اس کے مشورے کو اولویت دیتا تھا، اور ضروا نے بھی تو ابھی تک شادی نہیں کی تھی، تو اس سب کا کیا مطلب تھا؟ زرق چاہے اسے اب بوجھ سمجھتا ہو، مگر خنسا اپنے نام سے جڑا اس کا نام اب کسی طور ہٹانے کو تیار نہیں تھی۔ 1 ہفتہ وہ ہاسپٹل نہیں گئی، اور اس دوران اس نے اپنی کلاس فیلوز کو فون کیے۔ سوئے اتفاق اس کی ایک فرینڈ جس ہاسپٹل میں جاب کر رہی تھی، وہاں ویکنسی خالی تھی۔ خنسا نے اسے اپنا سی وی بھیجا۔ وہ پہلے سے ہی اتنی مشہور تھی کہ ہاسپٹل والوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا، اسکائپ پر اس کا انٹرویو کیا، اور اسے سلیکٹ کر کے اس کے وہاں رہنے تک کا انتظام اور ٹکٹ کے پیسے تک انہوں نے دیے۔ اس رات 1 بجے وہ خاموشی سے صرف ایک بیگ لیے گھر کی پچھلی دیوار پھلانگ گئی۔ اپنی تمام اسناد لے گئی۔ رات 3 بجے وہ نم آنکھیں لیے اس ملک کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ آئی، مگر ایک غلطی سے ہوئی کہ اس ٹریول ایجنٹ کا فلائر وہ وہاں بھول آئی۔ مگر اپنے غم میں اسے یہ یاد ہی نہیں رہا۔ یہاں آ کر 2 ماہ میں وہ اپنی جاب پر تو سیٹ ہو گئی، مگر یاسیت نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ چلتے پھرتے کام کرتے اسے کوئی بے تحاشا یاد آتا، بار بار آنکھیں نم ہوتی، جنہیں وہ بے دردی سے رگڑ ڈالتی تھی۔ اب بھی آنکھیں موندے چند قطرے آنکھوں کی باڑ توڑ ہی گئے۔ یار، کل ایک بہت ضروری سیمینار ہے۔ خنسا اپنی ساتھی ڈاکٹر جیسیکا سے ایک کیس ڈسکس کر رہی تھی کہ اس نے خنسا کو اطلاع دی۔ اچھا، کب ہے؟ خنسا نے سرسری سا پوچھا۔ کل صبح 11 بجے، اور ڈیرک نے کہا ہے کہ سب ڈاکٹرز نے لازمی اٹینڈ کرنا ہے، خاص طور سے جو نئے ہیں۔
اس نے ہولے سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، مختصر جواب دے کر وہ ہاسپٹل سے باہر نکل آئی۔ برف باری اپنے عروج پر تھی، مگر خنسا کو ایسا لگتا تھا اب کوئی موسم اس پر نظر انداز نہیں ہوتا۔ اس کی زندگی میں ایک ہی موسم ٹھہر گیا تھا، جدائی کا موسم۔ وہ اپنی سوچوں میں مگن تھی کہ کوئی اس کے کندھے کو ٹکر مار کر آگے بڑھتا چلا گیا۔ ٹکر اتنی زوردار تھی کہ وہ گرتے گرتے بچی۔ وہ ایک دم اپنی سوچوں سے باہر آتی غصے سے شخص کی پشت کو گھور کر رہ گئے۔ لیدر کی لانگ جیکٹ پر مفلر گلے میں ڈالے، ٹوپی سر پر جمائے وہ تیزی سے چلتا جا رہا تھا۔ رات کے اس پیر وہ اس سے کوئی لڑائی مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ کیا پتا کون سر پرا تھا؟ سر جھٹک کر وہ بھی چلتی جا رہی تھی کہ یکدم میسج ٹون آئی۔ جوہنس نے موبائل نکالا، اسی انجان نمبر سے میسج تھا۔ پھر سے چند ان کہے الفاظ تھے۔ My heart beats for you alone. No house can hold the love that we own. Every time you fall from grace to your knees, Lil wait patiently for you. اب کی بار وہ میسج پڑھ کر تھوڑا سا پریشان ہوئی۔ آخر یہ کون ہے؟ اس نے فوراً اس نمبر پر کال کرنے کا سوچا۔ ابھی کال ملائی تھی کہ دو ہیلو کے بعد کاٹ دی گئی۔ اس نے الجھ کر موبائل دیکھا، پھر کچھ سوچ کر میسج کیا۔ ہو آر یو؟ ابھی میسج کیے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ جواب آیا۔ یور ایوری تھنگ۔ پھر سے وہی شبیہ نظروں کے آگے آ ٹھہرے۔ اس نے پھر کوئی بھی میسج کیے بنا موبائل کوٹ کی جیب میں ڈالا اور خاموشی سے چلنے لگ پڑی، مگر اب کی بار آنکھوں میں آنے والے آنسو اسے بار بار ٹھوکر کھانے پر مجبور کر رہے تھے۔ اگلے دن وہ کچھ مریضوں کو دیکھ کر 11 بجے ہاسپٹل کے اس ہال میں پہنچی جہاں سیمینار منعقد کرایا گیا تھا۔ بہت سے ڈاکٹرز پہلے سے موجود تھے۔ وہ سیٹ پر بیٹھی ابھی ادھر ادھر دیکھنے میں مصروف تھی کہ موبائل پر میسج ٹیون آئی۔ اس نے موبائل نکالا تو وہی نمبر۔ There are places I used to go. There are worlds I used to know. There was a light and it was you. Every word I say is true. I say every day I will wait till you are mine again. I will die every day till you are mine again. There are no words to explain, no beginning and no end. I will dream, I will pray. You will be mine again. I can see you dressed in red. All the secret things you said, lying before foot in the grace. Now my heart in your hands. سب پڑھ کر جب اس کی نظریں اس کی آخری چند لائنوں پر ٹھہری تو وہ ساکت رہ گئی۔ وہ اس وقت ریڈ گارڈین پر ریڈ ہی اسکارف لیے ہوئے تھے، ساتھ میں بلیک جینز پہن رکھے تھے۔ اس نے ایک دم چونک کر ارد گرد دیکھا۔ یہ کیسے الفاظ تھے؟ یہ کون تھا؟ وہ ساکت نظروں سے میسج پڑھ رہی تھی۔ ہر چیز دھندلا گئی تھی سوائے اس شبیہ کے جو اب بھی تم تراک سے اس کی نظروں کے سامنے تھی۔ اس نے آنکھیں میچ کر آنسوؤں کو ہاتھوں کی پوروں پر اتارا۔ لیٹس ویلکم آور ویری ریسپیکٹفل ڈاکٹر سر زرق خان who come from Pakistan to teach our new doctors about the increasing rates of obesity in America. How to reduce it? It was it the doctor rule in giving awareness to the layman. Please sir come on the stage, give a big hand everyone.
مائک پر ڈاکٹر جان کے الفاظ سے ادا کیے گئے جانے والے الفاظ اور اسٹیج پر آنے والی شخصیت نے اسے ساکت کر دیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا جس شخص کو وہ سوچ رہی تھی، جس کا گمان تھا، وہ حقیقت میں اس کے سامنے آ جائے گا۔ روسٹرم پر آتے ساتھ ہی زرق نے پہلی مسکراتی نگاہ خنسا کے فقر چہرے پر ڈالی۔ وہ کیا بولتا رہا؟ وہ کچھ بھی سننے کے قابل نہ تھی۔ وہ تو بس اسے بے یقین نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ سیمینار ختم ہوتے ہی ہال سے نکلنے والوں میں سب سے پہلی وہی تھی۔ وہ یہاں کیوں آیا تھا؟ یہ اتفاق تھا یا پھر… وہ الجھتی جا رہی تھی۔ اپنے آفس میں آ کر وہ خود کو کام میں مصروف کرنا چاہ رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ دروازے پر نوک کر کے زرق اندر آیا۔ السلام علیکم۔ اس پر سلامتی بھیج کر وہ اس کے جواب کا منتظر کھڑا تھا۔ خنسا؟ خنسا نے اسے بری طرح نظر انداز کیا۔ وہ پھر سے اسے مخاطب کر گیا۔ آئی ایم سوری، آپ کون ہیں؟ میں آپ کو نہیں جانتی۔ ایکسکیوز می۔ اس کا اپنے نام پکارنے پر وہ تڑک کر بولی۔ اپنی سیٹ سے کھڑے ہو کر اجنبیت کا مظاہرہ کرتی دروازے سے باہر نکل گئی۔ اس کے بعد زرق اس کے پیچھے نہیں آیا۔ رات میں اپنے فلیٹ پر آ کر بھی اس کا دماغ غصے سے بھرا رہا۔ کھانا کھائے بغیر وہ لائٹس آف کرتی سونے کے لیے لیٹی ہی تھی کہ موبائل گنگنایا۔ ہاتھ بڑھا کر میسج دیکھا تو اسی نمبر سے تھا۔ مجھے ابھی آپ سے ملنا ہے۔ اب کی بار زرق نے میسج کے آخر میں اپنا نام لکھا۔ مجھے آپ سے اب زندگی میں کبھی بھی نہیں ملنا۔ خنسا اس کے میسج پر بھنا گئی۔ غصے میں تیزی سے ٹائپ کر کے موبائل بیڈ پر پھینکا اور اب کی بار تکیہ کانوں پر رکھ لیا۔ کچھ دیر تک کوئی میسج نہیں آیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی موبائل کی پپ کی جانب متوجہ تھی۔ تھوڑی دیر اور گزری تو تکیہ ہٹایا، ہاتھ بڑھا کر پاس رکھا موبائل اٹھایا۔ کوئی میسج نہیں تھا۔ موبائل واپس پھینکا کہ کھڑکی پر ٹک ٹک کی آواز سے ڈر کر اٹھ بیٹھی۔ خوف سے دھڑکتے دل کو سنبھالا، آہستہ سے چلتی کھڑکی کے پاس آئی تو بلیک لیدر جیکٹ پر مفلر گلے میں ڈالے، سر پر ٹوپی پہنے اسے وہی شخص لگا جو کچھ دن پہلے سے ٹکرا کر گزرا تھا۔ خوف سے دل سکڑا۔ ایک دم اس شخص نے کھڑکی کی جانب رخ کیا۔ خنسا نے پلکیں جھپکے بنا اس چہرے کو دیکھا۔ وہ کوئی اور نہیں، زرق تھا۔ وہ بھی خنسا کو دیکھ چکا تھا۔ باہر برف باری عروج پر تھی۔ خنسا نہیں چاہتی تھی کہ وہ اب زندگی میں دوبارہ کبھی اس شخص سے ملے۔ وہ اب بھی دل کو سخت کرنا چاہتی تھی، مگر اس شخص کے اتنے احسان تھے اس پر کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی موبائل اٹھا کر اسے دروازے پر آنے کا کہہ گئی۔ نہ جانے احسان کا سوچا تھا یا پھر دل نے اس شخص پر رحم کرنے کا کہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی۔ کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ دروازہ کھولے وہ اس سے استفسار کر رہی تھی، جس کی پیاسی نظریں اس کے چہرے کا ایک ایک نقش دل میں اتار رہی تھیں۔ اندر تو آنے دو، اتنی ٹھنڈ میں یہاں کھڑے تو کچھ بھی نہیں بتا پاؤں گا۔ زرق نے اندر آنے کا راستہ لینا چاہا۔ خنسا نے کڑی نگاہ اس پر ڈال کر دروازے کے ایک جانب ہو کر اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ اس کے اندر آتے ہی خنسا نے سارا غصہ دروازے پر نکالا۔ زرق اس کی شکل دیکھ کر ہی جان گیا تھا کہ وہ غصے سے پیچ و تاب کھا رہی ہے، لہٰذا اپنے پیچھے ہونے والے دھماکے پر اس نے حیرت کا اظہار نہیں کیا۔ خاموشی سے جیکٹ اتاری اور ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ امریکن اسٹائل کا فلیٹ تھا جس کے لیونگ روم میں وہ دونوں موجود تھے۔ سامنے ہی اوپن کچن تھا۔ سیدھے ہاتھ پر 2 بیڈ روم تھے۔ وہ خاموشی سے بیٹھا ارد گرد کا جائزہ لینے میں مگن تھا۔ آپ یہاں میرے فلیٹ کی انسپیکشن کرنے آئے ہیں؟ خنسا نے اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے خشمگین نظروں سے زرق کو گھورا۔ اس وقت بلیک ٹراؤزر پر گرے شرٹ پہنے الجھے بالوں کے ساتھ اسے غصے سے گھورتی ہوئی وہ سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ 2 ماہ بعد وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا دل ہی نہیں بھر رہا۔ نہیں، بلکہ وہ سب کہنے جسے سنے بنا آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا۔ زرق نے اب کی بار نظریں جھکا کر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسا کر کہنیاں گھٹنوں پر رکھ کر آگے کو ہوتے ہوئے جواب دیا۔ مزید کچھ سننے کی کسر باقی تھی ابھی؟
خنسا طنزیہ مسکراہٹ سمیت اسے دیکھ رہے تھے۔ بہت کچھ، وہ سب سچ جو میں صرف اس غلط فہمی میں نہیں بتا سکا کہ کہیں میں خود کو زبردستی آپ کے ساتھ جوڑے رکھ کر آپ کے ساتھ زیادتی نہ کر جاؤں۔ خنسا، آپ میرے لیے کیا ہو، شاید ساری زندگی میں بھی آپ کو بتا نہ سکوں۔ جب میں نے وہ رشتہ جوڑا تب تک آپ میرے لیے صرف وہ بچی تھی جسے ایک زندان سے نکالنے کے لیے اللہ نے مجھے چنا تھا۔ آپ کو اچھی زندگی دینا میری ترجیحات بن گئی۔ میں کبھی بھی کسی سے کمیٹڈ نہیں رہا، میرے لیے صرف اپنا کیریئر اہمیت رکھتا تھا۔ مگر جس رات مجھے پتہ چلا کہ شیر دل نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، نہ جانے کیوں ایسا لگا میری زندگی بھر کسی نے سیاہی ملنے کی کوشش کی ہو۔ میں اس وقت کس کرب سے گزرا تھا یہ میں کبھی کسی کو نہیں سمجھا سکتا۔ اور اس کے بعد جس طرح آپ کو امریکہ لایا اور یہاں سے جانے کے بعد کوئی ایسا لمحہ نہیں جب دعا میں سب سے پہلے میں نے آپ کے لیے دعا نہ مانگی ہو۔ میں نہیں جانتا تھا کب اور کیسے اللہ قطرہ قطرہ کر کے آپ کی محبت میرے دل میں انڈیلتا گیا، اور اب تک ہر جانب ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے۔ آپ کو پہلی مرتبہ ایئرپورٹ پر دیکھ کر میرے دل نے بغاوت شروع کر دی، حالانکہ میں نے سوچ رکھا تھا کہ آپ کے آتے ہی آپ کو یہ حقیقت بتا دوں گا، مگر ہر مرتبہ دل آپ کو سچ بتانے سے روکتا تھا۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی اور ہوا تو میں کیسے وہ سب کر پاؤں گا جس کا عہد میں نے نہ چند سال پہلے بڑے جوش سے خود سے کیا تھا۔ آپ کو اپنانے کا جذبہ جب منہ زور ہوتا چلا گیا تب آپ کے آنے کے کچھ دن بعد میں نے کانفرنس کا بہانہ بنایا۔ حقیقت میں ڈر گیا تھا، میں اپنے عہد سے اگر پھر گیا تو خود سے نظریں نہ ملا پاؤں گا۔ میں نے ذروہ سے وہ سب ڈسکس کیا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کو جلد از جلد نہ صرف حقیقت بتاؤں بلکہ اپنی محبت بھی آپ پر آشکار کروں۔ میں نے اس کا مشورہ کسی خاطر میں نہیں لایا، اور تب مجھے پتہ چلا کہ سائم اور آپ میں دوستانہ تعلقات ہموار ہو رہے ہیں۔ ذروہ کو میں نے فون کرنا چاہا تو اس نے بتایا سائم آیا ہوا ہے، اور تب میں نے اس سے کہا کہ کیا وہ خنسا کے ساتھ بے تکلف ہوا ہے۔ پھر اس نے ان سب دنوں کا احوال بتایا۔ مجھے لگا سائم آپ کے لیے بہترین لڑکا ہے۔ میں نے ان دنوں بہت اذیت سے گزرا، مگر واپس آنے سے پہلے میں خود کو ہر طرح کے حالات کے لیے تیار کر کے آیا تھا۔ مرجان آنے کی ضد کر رہی تھی اور میں اسے صرف اس وجہ سے روک رہا تھا کہ وہ آتے کے ساتھ ہی اس نکاح سے متعلق کچھ بھی آپ سے ڈسکس نہیں کرے گی۔ جب اس نے وعدہ کیا تب میں نے اسے اسلام آباد آنے کی اجازت دی، مگر یہاں آ کر وہ سچ جس انداز میں کھلا میں اس سب کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس دن بھی سائم سے وہ سب بات کرنے کا مقصد یہ ہرگز نہیں تھا۔ میں اس سے آپ کو اپنانے کی درخواست کر رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اگر وہ آپ کو پسند کرتا ہے تو مرجان کی باتوں سے جو غلط فہمی اس رشتے کے حوالے سے اسے اور اس کی فیملی کو ہوئی ہے وہ کلیئر ہو جائے، مگر جو سچ وہ بول گیا مجھے اندازہ نہیں تھا کوئی اس طرح سے میرے آپ کے لیے فیلنگز کو جان لے گا۔ آئی ایم ریئلی سوری خنسا، مگر سچ یہی ہے کہ میں صرف آپ کی خوشی چاہتا تھا ہر حال میں۔ ان سب کا کہیں یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کو اپنی زندگی سے نکالنا چاہتا تھا۔ آپ ہی تو میری زندگی ہو، ہر خوشی ہر رنگ میری زندگی میں آپ کی بدولت ہے۔ ارے یار، میں آپ کے بغیر بالکل ادھورا ہوں۔ آپ کو 2 ماہ پہلے گھر میں نہ پا کر مجھ پر کیا بیتی میں بتا نہیں سکتا۔ اسی دن آپ کے دراز سے نکلنے والے ٹریول ایجنسی کے فلائر سے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ آپ یہاں ہو۔ پھر آپ کے خیال میں آپ کا پتہ کروانا کیا مشکل تھا میرے لیے؟ پچھلے 1 ہفتے سے یہاں ہوں، اپنا ہر کام چھوڑ کر مجنوں بنا آپ کو ہر جگہ فالو کر رہا تھا۔ سیمینار کا کھڑاک پالا آپ کے سامنے آنے کے لیے تاکہ پھر آمنے سامنے آپ سے معافی مانگوں اور وہ سب بتاؤں جسے نہ جانے کب سے دل میں لیے گھوم رہا ہوں۔ زر ہر بہر اسے سب سچائی بتاتا گیا۔ جیسے 2 ماہ پہلے وہ اپنے نکاح کی خبر سن کر ہکا بکا تھی، آج بھی اسی طرح زر کی اپنے لیے اتنی بے لوث محبت جان کر بھی حیران تھی۔
کب سوچا تھا کہ وہ شخص اس قدر اسے چاہتا تھا؟ وہ تو 2 ماہ سے اپنی ہی محبت کا غم منا رہی تھی۔ یہ تو آج پتہ چلا تھا اس کی ہر راہ کو روشن کرنے والا اسے سر سے پاؤں تک بے لوث چاہتا تھا، کسی بھی صلے کی امید کیے بنا۔ وہ ایک دم رو پڑے۔ خنسا، زرق نے بے بسی سے اسے دیکھا، پھر خود کو اس کے قریب جانے سے روک نہیں پایا۔ یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس کے ہاتھ اپنے چہرے سے درستگی سے ہٹائے۔ بتا دیتا تب بھی سارے الزام میرے ہی سر ڈالنے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے زبردستی اسے اپنے ساتھ لگا کر بولا۔ اب تو جیسے میں معاف کر ہی دوں گی۔ وہ خفگی سے بھرائی آواز میں بولی۔ میرا میسج پڑھ کر جس کرب سے آنکھیں بند کر کے آنسوؤں کو پوروں سے صاف کیا تھا، آپ کے خیال میں وہ سب میری آنکھوں سے اوجھل تھا؟ آپ کو نہیں پتا، اسٹیج پر مرر لگا تھا جس میں بآسانی آگے کی سیٹ پر بیٹھے بھی میں آپ کو دیکھ رہا تھا۔ زرق نے مزے سے اس کی حالت بتاتے اس کے بھاگنے کے سب ارادے مسدود کر دیے۔ خنسا، میں نے اپنی بے وقوفی سے بہت سا قیمتی وقت برباد کیا ہے، مگر میں آپ سے تھوڑی سی امید رکھتا ہوں کہ آپ میری طرح بے وقوفی کا مظاہرہ نہیں کرو گے۔ زرق اسے ساتھ لگائے آہستہ آہستہ اس کے بال سلا رہا تھا۔ اور زروا نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ یہ آخری پھانس تھی جو اب بھی اس کے دل میں چبھی تھی۔ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکے۔ اس کا ہسبینڈ نکاح کر کے آسٹریلیا چلا گیا تھا۔ وہاں اس نے کسی گوری سے دوسری شادی کر لی اور زروا کو بھی نہیں چھوڑا۔ اب وہ لڑکی سے پیسے لے کر اسے چھوڑ چکی ہے اور وہ زروا سے معافی تلافی کر رہا ہے۔ ایک اور حقیقت خنسا کو دنگ کر گئی۔ وہ بیچاری میری صرف اچھی دوست تھی یار، پکڑ کر میرا اسکینڈل ہی بنا دیا۔ زرق اس کے شک کرنے پر مسکرایا۔ خنسا اس کے ہنسنے پر ناراض ہو کر اس کا حصار توڑ کر سیدھی ہوئی۔ آپ کی تو اتنی پرانی دوستی تھی، اور میری اور سائم کی تو صرف چند ماہ کی بے تکلفی تھی۔ آپ نے ہمیں اسکینڈلائز نہیں کیا۔ خنسا کی بات پر زرق نے اس کے پھولے گال دیکھے۔ میں کلیئر کر چکا ہوں کہ وہ غلط فہمی تھی، پھر بھی اگین سوری۔ زرق نے پیار سے اس کی ناک کو دبایا۔ اب بھی مجھے معافی ملی ہے کہ نہیں؟ زرق نے سوالیہ نظریں اس پر جمائی۔ خنسا کے چہرے پر حیا کی لالی چکمکائی۔ کبھی مجھے دور کرنے کی بات تو نہیں کریں گے؟ خنسا نے اس کے کندھے پر سر رکھ کر اب کی بار اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا۔ کبھی بھی نہیں۔ مرنا ہے کیا میں نے؟ زرق کی بات پر اس نے زرق کے بازو پر ہاتھ مارا جو اس کے گرد لپٹا تھا۔ ہیلو؟ حویلی کا نمبر دیکھ کر خنسا نے حیرت سے فون کو اٹھایا۔ وہ کچھ ہی دن بعد زرق کے ساتھ امریکہ سے ہمیشہ کے لیے پاکستان آ گئی تھی، اور کچھ دن پہلے ہی زرق نے اپنا ریسیپشن دیا تھا جس میں مرجان اور زمرد اپنے شوہروں اور بچوں کے ساتھ موجود تھی۔ تبریز خان نے بہت سال پہلے زرق پر حویلی کے دروازے بند کر دیے تھے، لہٰذا وہ اس اہم موقع پر بھی شامل نہیں تھے۔ ہاسپٹل کا سارا اسٹاف اور بھی بہت سے لوگ اس ریسیپشن میں شامل تھے۔ ہیلو، خنسا بیٹی بات کر رہی ہیں؟ خنسا حیران تھی کہ یہ کون ہے جو اسے پہچان گیا۔ جی، مگر آپ کون؟ اپنی حیرت پر قابو پاتے اس نے پوچھا۔ میں وہ بد نصیب باپ جس نے دولت کی خاطر اولاد کو دھتکار دیا۔ بھرائی آواز پر خنسا سمجھ گئی کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے نہ جانے کس کس کے ساتھ کیا کیا ناانصافیاں کی ہیں۔ پچھلے دنوں اخبار میں تمہاری اور زرق کی تصویر دیکھی، بس خود کو روک نہیں پایا۔ میں اس قابل تو نہیں، مگر پھر بھی زرق کو کہنا اپنے بوڑھے باپ کو معاف کر دو۔ حویلی کے سناٹے مجھے لمحہ لمحہ موت کی نوید سنا رہے ہیں۔ زرق سے کہنا صرف ایک بار مجھ سے مل لے، تم سے وہ بہت پیار کرتا ہے، یقیناً تمہاری بات مان لے گا۔ اس حویلی کے دروازے ہمیشہ تم لوگوں کے لیے کھلے ہیں۔ کہتے ساتھ ہی فون بند ہو گیا۔ خنسا سوچ میں پڑ گئی۔ کیا کرے؟
ان کی حالت پر دل بھر آیا تھا۔ رات میں زرق آیا تو خنسا نے اس سے بات کرنے کا سوچا۔ خیریت ہے؟ آج گم سم کیوں ہے میڈم؟ زرق جو کب سے اسے ہاتھوں پر کریم کا مساج کرتے دیکھ رہا تھا پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ خود اس وقت ایک سفر نامہ پکڑے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا پڑھ رہا تھا۔ خنسا بیڈ کے دوسری جانب بیٹھی مساج کر رہے تھے، مگر کب سے سامنے کسی غیر مرئی نقطے کو تک رہے تھے۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی ایک بات پوچھوں؟ اس نے بات شروع کرنی چاہیے۔ ضرور۔ اگر کوئی ہم سے اپنے سابقہ رویے کی معافی مانگے تو کیا ہمیں اسے معاف کر دینا چاہیے؟ جبکہ اس کا رشتہ ہم سے ایسا ہو کہ جس کے بارے میں ہمارا مذہب ہماری ذرا سی غلطی کو بھی معاف نہ کرے۔ خنسا کی بات پر وہ چونکا۔ خنسا، کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ کھل کر کہیں۔ اب کی بار زرق کو کچھ اندازہ تو ہو گیا تھا۔ آج خالو کا فون آیا تھا۔ وہ بہت تنہا ہے زرق۔ کیا قیامت کے دن ہمارا حساب نہیں ہوگا کہ اگر انہوں نے ہمیں چھوڑا تو کیا ضروری تھا کہ ہم بھی ان سے بے پرواہ ہو جاتے؟ ماں باپ کا کیا مقام ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور پھر ہماری زندگی میں کتنے لمحے ایسے آتے ہیں جب ماں باپ ہماری غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، تو کیا ہم ماں باپ کی ایک غلطی کو معاف نہیں کر سکتے؟ پلیز میری ریکویسٹ ہے، جلد ہی حویلی چلتے ہیں۔ کیا ضروری ہے کہ جو تنہائیاں انہوں نے اپنے لیے چنی تھیں ہم ان میں اضافے کا سبب بنیں؟ اور پھر کل کو اگر ہماری اولاد ہماری غلطیوں کو معاف نہ کرے تو ہم پر کیا بیتے گی؟ خنسا اسے ہر ممکن طریقے سے منانے کا سوچے بیٹھی تھی۔ بابا نے کبھی کچی گولیاں نہیں کھیلی، جانتے تھے میں کس کے آگے مجبور ہو جاتا ہوں، اسی کا کال کر کے اپنا ہمنوا بنا لیا ہے۔ زرق نے اس کا ہاتھ محبت سے تھامتے محبت باش نظروں سے اسے دیکھا، جو اس کی محبت پانے کے بعد دن بہ دن اور بھی نکھرتی جا رہی تھی۔ وہ تو ہے، وہ مغرور سے انداز میں بولی۔ تھینکس۔ پھر مسکرا کر اس کے ہاتھ پر دوسرا ہاتھ رکھا۔ کس لیے؟ زرق نے الجھن بھری نظروں سے دیکھا۔ مجھے زندگی کی ہر وہ خوشی دینے کے لیے جس کا میں صرف تصور کر سکتی تھی۔ آپ نے میری پوری زندگی کو رنگوں سے بھر دیا ہے۔ خنسا نے اس کے کندھے پر محبت سے سر رکھا۔ مینشن ناٹ ڈیئر۔ زرق نے محبت سے اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھے۔ اور اب آیا ہے اس حویلی کا خوشگوار سا منظر، جس نے کچھ سال پہلے نہ صرف خنسا اور زرق کی زندگی کو بدل دیا بلکہ مرجان اور زمرد کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ زرق کے دونوں بڑے بھائی بہت عرصہ پہلے اپنا اپنا حصہ لے کر باپ سے الگ ہو چکے تھے، اسی لیے حویلی کے سناٹے انہیں کاٹ کھانے کو دوڑتے تھے۔ انہی لمحوں میں انہیں اندازہ ہوا کہ اپنی بہترین اولاد کو وہ خود سے دور کر چکے ہیں۔ روئے تڑپے، مگر کس منہ سے انہیں بلاتے؟ زرق اور خنسا کی ریسیپشن کی تصویر دیکھ کر کتنے لمحے وہ ساکت رہ گئے، پھر بلک بلک کر روئے اور آخرکار خنسا کو فون کر ڈالا۔ خنسا نے زرق سمیت مرجان اور زمرد کو بھی ان کے باپ کی حالت کہہ سنائی، اور پھر یہ قافلہ اکٹھا ہو کر عید منانے حویلی آ گیا۔ عید کے دن پوری حویلی چہل پہل کر رہے تھے۔ ارد گرد کے لوگ بھی مبارکباد دینے آ پہنچے، سب سے پرانی رنجشیں ختم کی کہ بہرحال ان رنجشوں میں زندگی کے انمول لمحے سوائے محرومی میں ہونے کے اور کچھ نہیں دیتے۔ خنسا تو حویلی آتے ہی جیسے زرق کو بھول چکی تھی، بس ہر وقت باقیوں کے ساتھ بیٹھی یا تو باتیں کرنے میں مگن ہوتی یا پھر کچن میں۔ زرق تو اس سے دو گھڑی بات کرنے تک کو ترس گیا تھا۔ عید کا دن بھی یوں ہی مصروفیت میں گزرا۔ سجی سنوری وہ ادھر سے ادھر پھر رہے تھے۔ ایک اگر کسی کو لفٹ نہیں کروا رہی تھی تو وہ زرق تھا۔
شام میں وہ کسی کام سے کمرے میں آئی تو زر کو بیگ میں چیزیں رکھتے دیکھ کر چونکی۔ یہ کہاں کی تیاری ہو رہی ہے؟ کمر پر ہاتھ باندھے لڑنے کو تیار وہ اس کے قریب آئی۔ زر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ زر کا پھولا منہ دیکھ کر وہ اور بھی حیران ہوئی۔ ہوا کیا ہے؟ اب کی بار جھنجھلا کر بولی۔ کچھ نہیں، آپ اپنے مہمانوں کو اٹینڈ کریں، میں واپس جا رہا ہوں۔ زر کی بات پر اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ پھر سے سوال۔ اس سے بہتر تو ہم حویلی نہ ہی آتے، کم از کم میری بیوی کو میں یاد تو تھا، یا آ کر تو آنکھیں ہی پھیر لی ہیں مجھ سے۔ زر کی خفگی عروج پر تھی، اسے موقع ہی اب ملا تھا ناراضگی دکھانے کا۔ اوفو زر، آپ بھی کیا میں باقیوں کو ٹائم نہ دوں؟ خنسا نے سر جھٹک کر پوچھا۔ تم میرا کیا قصور ہے یار، مجھ سے کیوں غافل ہو؟ زر نے اس کی کمر میں بازو حمائل کر کے قریب کرتے بے بسی سے کہا۔ خنسا اس کی محبت پر ہنس پڑے۔ سب آپ کے لیے ہی تو کر رہی ہوں، آپ کے رشتوں کو جوڑے رکھنے کی کوشش۔ اس میں اگر کچھ دن ہم خود سے غافل ہو بھی جائیں تو کیا؟ اف زر، بالکل بچے لگ رہے ہیں۔ میں کبھی بھی آپ سے غافل نہیں ہو سکتی۔ مرنا ہے کیا مجھے؟ محبت سے اس کے گال چھوتے جس انداز میں وہ بولی، زر کو اس پر بے حد پیار آیا۔ چاہیں تجھے کس قدر شدت سے، کبھی بھی جانے نہ تو۔ زر نے محبت سے شعر پڑھا۔ وہ مسکرا کر اس کے کندھے پر سر رکھے آنکھیں موند گئی۔ زر نے محبت سے اسے اپنے اندر سمیٹ لیا۔ ختم شد۔ مزید اچھی سٹوریز اور ناول پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس ناول کے تمام پچھلے ایپیسوڈ چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہیں۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی بتائیے گا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ اور کل سے اب نیا ناول شروع ہوگا۔